بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس سوم کی اردو کی کتاب سے سبق نمبر 12 پڑھیں گے۔ ہم ایک ہیں بچوں، یہ سنانے کا سبق ہے، اس لیے میں آپ کو اسے سناؤں گی۔ آپ اسے غور سے سنیے، سمجھیے اور اس کے بعد خود بھی اسے پڑھیے۔ چلیے اسٹوڈنٹ، سبق شروع کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت کا آغاز کیا۔ کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ آ گئے۔ اسے ہجرت مدینہ کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی انہیں مہاجر کہا جاتا ہے۔ جو مسلمان مدینہ منورہ میں رہتے تھے وہ انصار کہلائے۔ اسٹوڈنٹس، ہجرت کے معنی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، اور اسلامی اصطلاح میں بھی ہجرت کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یا اللہ کی راہ میں ایک وطن، اپنا وطن چھوڑ کے دوسری جگہ پہ منتقل ہونے جانے کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے بعد ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو اکٹھا کیا اور فرمایا، اللہ کی خاطر آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ایک ایک انصار صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے کے فرمایا کہ آپ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ مہاجرین اپنا سب کچھ مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر آئے تھے۔ اس موقع پر انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کا سگے بھائیوں کی طرح خیال رکھا۔ ہر انصاری اپنے مہاجر بھائی کو ساتھ لے کر گیا اور اپنے گھر کا آدھا سامان اسے دے دیا، حتیٰ کہ کھیت اور کاروبار میں بھی اسے شریک کیا۔ غرض مدینہ شہر بھائی چارے کا عملی نمونہ بن گیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مہاجرین مدینہ منورہ میں اجنبی تھے۔ انصار اور مہاجرین کے درمیان بظاہر کوئی رشتہ نہ تھا، ان کے قبیلے مختلف تھے، ان کے درمیان صرف ایک ہی رشتہ تھا، اسلام کا رشتہ۔ اس رشتے نے انہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ انصار اور مہاجرین کا رشتہ آنے والے مسلمانوں کے لیے مثال بن گیا۔ بچوں، اگر آپ اس جو میں نے آپ کو بات ابھی سنائی ہے اس پہ آپ غور کیجئے کہ مسلمانوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتنا بڑا حکم کا درجہ رکھتا تھا کہ انہوں نے اپنی آدھی جائیداد، اپنا گھر، اپنا سامان تک انہیں دے دیا، کاروبار میں شریک کر لیا مہاجرین کو۔ اور دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ بحیثیت مسلمان ہم سب ایک اٹوٹ ایک محبت کے رشتے میں جڑے ہیں، ایک بھائی چارے کے رشتے میں ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں، ہم سب لوگ۔ اس لیے ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنا، مصیبت کے وقت یا دکھ کے وقت ایک دوسرے کے کام آنا بہت ضروری ہے۔ بھائی چارے کا ایسا ہی مظاہرہ قیام پاکستان کے وقت بھی دیکھنے میں آیا۔ قیام پاکستان کا مطلب ہے جب پاکستان قائم ہوا، اس وقت بھی یہی منظر دیکھنے میں آیا تھا۔ لاکھوں لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑا اور ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ لوگوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کی ہر ممکن مدد کی، جس کی بدولت وہ جلد ہی اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے۔ آج بھی مشکل وقت میں ہر پاکستانی اپنے ہم وطن پاکستانی کی خدمت میں پیش ہوتا ہے اور اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے۔ اکتوبر 2005 میں زلزلے کے موقع پر ہر پاکستانی نے اپنے دکھی بھائیوں کی بڑھ چڑھ کر مدد کی، زخمیوں کی مرہم پٹی کی، بھوکوں کو کھانا کھلایا اور بے سہاروں کو سہارا دیا۔ بھائی چارے کا یہ رشتہ صرف پاکستانی مسلمانوں ہی میں نہیں پایا جاتا، بلکہ پوری دنیا کے مسلمان ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ اسی بھائی چارے کا نتیجہ یہ ہے کہ فلسطین کے مسلمان کو کانٹا چبھتا ہے تو ہر مسلمان اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ بھارت کشمیریوں پر ظلم کرتا ہے تو دنیا بھر کے مسلمان اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اس وقت اسلامی ملکوں کے اتحاد کے لیے کچھ تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنے اختلافات بھلا کر بھائی چارے کے جذبے کو پروان چڑھائیں، آپس میں ہمدردی، بھلائی اور تعاون سے کام لیں تاکہ ان کو شمار دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں ہو سکے۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے سمجھا کہ مل جل کر رہنا بہت اچھی عادت ہے اور اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ مل جل کر رہنے سے اگر کوئی مصیبت میں ہو، کوئی ہمارا بھائی مسلمان مصیبت میں ہو تو ہم اس کے کام آ سکتے ہیں، اور اگر ہمیں کوئی تکلیف ہو تو وہ ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح پوری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بچوں، جس طرح ایک گھر میں بہن بھائی آپس میں پیار و محبت سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، کسی کو کوئی پریشانی ہو تو اس کا احساس کرتے ہیں، اس کی پریشانی دور کرتے ہیں، اسی طرح ساری دنیا کے مسلمان بھی ایک ہیں، ایک ہی بھائی چارے کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔
اور ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، ان کا ایسے ہی خیال رکھنا چاہیے جیسے ہم اپنے بہن بھائیوں کا رکھتے ہیں۔ بچوں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں میسج کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ خوش رہیے اور اسی طرح پڑھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔